لفظی غیبت جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو اس کے منہ پر کہہ دوں گا، اسی طرح چغل خوری، اسی طرح طعنہ دینا، اسی طرح حسد کرنا، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر ہنسنا، یہ ایسی غلطیاں ہیں جو ہمیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. لیکن گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ بھی ہمارے لیے بڑی ہلاکت کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جنہوں نے ایمان قبول کیا، اے وہ لوگو جن کے دلوں کو میں نے ایمان کے لیے منتخب فرمایا. اس لفظ کے اندر اتنی مٹھاس، اتنی ممتا اور اتنی محبت و شفقت ہے. باپ اپنی نسبت سے پکارتا ہے کہ اے میرے بیٹے تو بیٹا ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ محبت اور وہ لچک ہوتی ہے جو بیٹے کو بے قرار کر دیتی ہے. میں نے اس بات کو اس واقعے سے بھی سمجھا کہ میری ایک چھوٹی 3 سال کی بیٹی ہے. جب میں مکتب جاتا ہوں تو میرے ساتھ وہ بھی مکتب آتی ہے. تو جب کسی غلطی پر میں اسے ڈانٹتا ہوں تو ڈانٹنے کے بعد وہ رونے لگتی ہے اور فوراً کہتی ہے ابا مجھے بیٹی بولو، ابا مجھے بیٹی بولو. میرا بیٹی بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ابا مجھ سے راضی ہیں، اب ابا مجھ سے ناراض نہیں ہے. اور جب میں اس کے سامنے دوسرے بچے کو بیٹا بول کر بلاتا ہوں کہ آؤ بیٹا سبق سناؤ، تو اس پر وہ رونے لگتی تھی. تو میں نے پوچھا بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ آپ کو تو میں نے مارا بھی نہیں اور آپ کو ڈانٹا بھی نہیں. تو کہتی ہے میں صرف آپ کی بیٹی ہوں اور یہاں کوئی آپ کی بیٹی نہیں. تو یہ محبت ایک ہوتی ہے باپ اور بیٹی کی، باپ اور بیٹے کی. تو وہ اللہ جس نے ہمیں ایمان کے لیے ہمارے دل کو منتخب فرمایا، اس محبت بھرے انداز میں پکار رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم. اللہ نے ہمیں ایمان والا لقب دے کر پکار کر ہمیں کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لا یسخر قوم من قوم، نہ کوئی مرد کسی مرد پر ہنسے، نہ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق اڑائے. کیوں؟ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ، ہو سکتا ہے، امید ہے کہ وہ جس پر ہنسا جا رہا ہے خود اس ہنسنے والے سے زیادہ بہتر ہو. اللہ نے اسی طرح اس کے بعد عورتوں کے بھی حکم دیا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن، کہ کوئی عورت دوسری عورت پر نہ ہنسے، نہ کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائے. عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، امید ہے، ہو سکتا ہے کہ جس پر ہنسا جا رہا ہے وہ خود اس سے بہتر ہو. اس کے بعد اللہ نے حکم فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. اللہ نے فرمایا ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیا کرو، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو. طعنہ دینے کا مطلب کہ اس کے سامنے فیس ٹو فیس، آمنے سامنے، روبرو اس کو برے الفاظ سے نوازنا، اس کو ایسے الفاظ کہنا جس سے اس کی تذلیل اور اس کی تحقیر مقصود ہو، جس سے اس کو ذلیل کرنا مقصود ہو، جس سے اس کو تکلیف پہنچانا مقصود ہو. اور اللہ نے آگے فرمایا کہ کسی کو برے القاب سے نہ پکارو. کوئی آدمی لنگڑا ہے تو اسے لنگڑا کہہ کر نہ پکارو، کوئی آدمی اندھا ہے تو اسے اندھا کہہ کر نہ پکارو. الغرض کسی بھی عیب کو دیکھ کر اس عیب سے اس کو پکارنا
یہ اسلام کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، اللہ کے قوانین کے خلاف ہے۔ اللہ نے اس کے بعد فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد کسی گناہ کا نام لگنا یہی برا ہے۔ یعنی ایک آدمی مسلمان ہو اور وہ دوسرے کا مذاق اڑائے، ایک آدمی مسلمان ہو اور وہ دوسروں کو طعنہ دے، ایک آدمی بحیثیت مسلمان ہونے کے وہ دوسرے کو برے القاب سے پکارے، یہ تو مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ نے اس کے آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ،